نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو اتزن ایمان ابی بکر بایمان امتی لرجع ایمانہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ انتہائی معزز و محترم سامعین ارباب اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت بادہ کشان میں خانہ قرآن و سنت گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ نے ایک بات کو سماعت کیا وہ بات کیا تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ازلی مومن ہیں آپ ازلی مومن ہیں ازلی موحد ہیں ازلی مسلم ہیں ازلی موقن ہیں ایمان لانے والے ہیں اگر ہم لفظ ابو بکر پر غور کریں آج کی گفتگو انشاءاللہ پچھلے جمعے کا ہی تسلسل ہوگی اگر ہم لفظ ابو بکر پر غور کریں تو ابو بکر کا معنی پہلا پھل ہے پہلا پھل جب باغ لگتا ہے اس کی آبیاری ہوتی ہے تو جب باغ کے اندر پہلا پھل لگتا ہے تو اس پہلے پھل کو ابو بکر کہتے ہیں جب شجر اسلام لگا اسلام کا باغ سجا تو اس شجر اسلام کا پہلا پھل ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ ایک تفریق کی جا رہی ہے کہ سلام اللہ والے اور ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ والے اور ہیں نا یہ جو رضا ہے نا اس سے بڑا مرتبہ کوئی نہیں ہے جائے لوگوں کی یہ باتیں ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ اور ہیں اور سلام اللہ اور ہیں سلام رضا جو ہے یہ سلام سے بھی اوپر والا مرتبہ ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے جنہیں رضوان اکبر حاصل ہے ہر ایک شخص
عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اسے اللہ کی رضا مل جائے. وہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. لیکن کسی سے اللہ نے نہیں پوچھا کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. سارے ہی یہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ کسی سے نہیں پوچھتا کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. یہ واحد ہستی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی، جن کو اللہ خود پوچھ رہا ہے محبوب ابو بکر سے پوچھو یہ بھی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. آپ ازلی مومن ہیں. یہ بات میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں کر دی تھی، اس کی وضاحت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی. اسی کا تسلسل ہے آج. ابو بکر کا معنی ہی پہلا پھل، پہلا پھل، شجر اسلام کا پہلا پھل، اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن حنفیہ جو کہ بیٹے ہیں حضرت مولا علی کے. حضرت مولا علی شیر خدا، مشکل کشا، حاجت روا، ان کے صاحبزادے بیٹے ہیں. ان دونوں کا قول، ان کا بیان ہے، انہوں نے بیان دیا ہے دونوں نے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اور حضرت محمد بن حنفیہ نے، دونوں نے بیان دیا ہے. اور علماء نے اپنی کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر ان کے اس بیان کو نقل کیا ہے. آپ کو علم ہے کہ جب بیان دیا جاتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے. ان دونوں کا بیان ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام ہیں، قدیم الاسلام ہیں. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں آ کر اعلان نبوت کیا ہے. 40 سال کی عمر میں آپ نبی نہیں بنے، نبی نہیں بنے. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا ہے اور اجرائے رسالت ہوا ہے. جس طرح آپ ازلی نبی اور رسول ہیں اور 40 سال کی عمر میں آ کر نبی پاک نے اعلان نبوت کیا ہے، اظہار نبوت کیا ہے، اجرائے رسالت کیا ہے، اسی طرح ابو بکر ازلی مومن ہیں. اور جب نبی پاک نے دعوی نبوت کیا ہے تو سب سے پہلے جس نے اعلان کیا ہے، اظہار کیا ہے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، وہ ذات اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ایک شریف النفس انسان کے اندر جو جو خوبیاں ہوتی ہیں نا، اعلان اسلام سے پہلے، اعلان ایمان سے پہلے ساری کی ساری خوبیاں سیدنا ابو بکر کے اندر موجود تھیں. عرب کا معاشرہ دیکھیں، وہ دور بڑے بڑے رؤسائے مکہ کے لوگ، قریش، وہ معاشرہ، سارے کا سارا معاشرہ ایک گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا تھا. کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو ان کے اندر موجود نہیں تھا. اور شریف النفس، سلیم الفطرت لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ وہ نفیس ہوتے ہیں، نظیف ہوتے ہیں، طیب ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، ان کی سوچ پاک ہوتی ہے، ان کا جسم پاک ہوتا ہے، ان کا خیال پاک ہوتا ہے. پھر جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ نہیں بولتے، شراب نوشی
نہیں کرتے، بتوں کے آگے سجدہ نہیں کرتے. یہ نظیف لوگوں کی، پاکیزہ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے. لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں ہوتے. جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں نا، اچھی فطرت والے، پاک طیب فطرت والے، ان کی فطرت کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں ہوتے، وہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہوتے. ظاہر اور باطن ان کا پاک ہوتا ہے، سچ بولنے والے ہوتے ہیں. اور اگر آپ اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے سیدنا ابوبکر کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ساری خوبیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. آپ کی سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی شراب نوشی نہیں کی. کبھی. ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا، پینے والے پیتے تھے. ابھی حکم نہیں آیا کہ شراب حرام ہے، لیکن حکم اب آنا بھی باقی ہے. لیکن ابو بکر کی ذات وہ ذات جو حکم سے پہلے اس پر عمل کر رہی ہے. آپ نے کبھی شراب نہیں پی. خود آپ فرماتے ہیں صحابہ کے مجمع میں ایک دن آپ نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، شراب نہیں پی. کبھی نہ اعلان اسلام سے پہلے نہ اسلام لانے کے بعد. حالانکہ شراب منع ہوئی ہے مدینہ المنورہ میں، جس کی حرمت کا اعلان ہوا ہے مدینہ المنورہ میں. اور وہ بھی گریجولی، آہستہ آہستہ اس کی کراہت بیان ہوتی رہی، اس کے نقصانات بیان کیے جاتے رہے. لیکن پھر آخر میں جو اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد تم پر خمر کو حرام کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اس کی جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں شراب نوشی کی، اور شریعت کی اصطلاح میں اسے ام الخبائث کہتے ہیں. ام حکمت کی اصطلاح میں ایک بیماری ہے قبض. قبض حکمت میں قبض ہے، اس کو حکمت کی زبان میں ام الامراض کہتے ہیں. ساری بیماریوں کی جڑ، ماں، وہ کیا ہے؟ قبض ہے. اور سارے گناہوں کی جڑ، بیماریوں کی جڑ قبض، اور سارے گناہوں کی جڑ شراب نوشی. ام الامراض. جب انسان شراب نوشی کرتا ہے سب سے پہلے اس کی عقل معاف ہوتی ہے، عقل جاتی ہے، اس کا شعور جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی غیرت بھی جاتی ہے. غیرت بھی جاتی ہے، تمیز جاتی ہے، فرق جاتا ہے، امتیاز ختم ہو جاتا ہے کہ ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، اپنی کون ہے، بیگانی کون ہے. یہ تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ جو چیز تمیز ختم کر دے، امتیاز ختم کر دے، وہ تمہارے لیے درست نہیں ہے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نہ اعلان اسلام سے پہلے میں نے کبھی شراب کو چھوا ہے، پی ہے، اور نہ ہی کبھی اسلام کے بعد اس کو چھوا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس کو کیوں میں نے نہیں پیا، شراب کو میں نے کیوں نہیں پیا؟ پہلے ہی میری فطرت کے اندر، نیچر کے اندر بری چیزوں سے نفرت تھی. لیکن ایک دن کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو میں نے ایک شرابی کو دیکھا جو نشہ خمر میں، نشہ شراب میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے پاس غلاظت پڑی ہوئی ہے، گندگی، پخانہ پڑا ہوا ہے، اور وہ نشے میں دھت پڑا ہوا ہے، اور بار بار ہاتھ اس کا غلاظت کے اوپر جاتا ہے اور غلاظت کو پکڑتا ہے اور اپنے منہ کے قریب لاتا ہے، پھر اس کی واپس لے جاتا ہے. سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا
کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ وہ غلاظت کو اٹھاتا، ہاتھ میں پکڑتا، منہ کے قریب لاتا اور پھر واپس لے جاتا، پھر لاتا، پھر واپس لے جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ واپس کیوں لے جا رہا ہے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے، یہ کھا جاتا اس غلاظت کو، اس گندگی کو، پخانے کو کھا جاتا، کیونکہ اسے عقل و شعور نہیں ہے، لیکن جو اس سے سمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، اس بدبو کی وجہ سے وہ واپس لے جاتا تھا۔ اگر بدبو نہ آتی تو یہ پخانہ اور غلاظت کھا جاتا۔ یہ شراب نوشی کی نحوست ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اس کی کیفیت کو دیکھا، اس کی حالت کو دیکھا، تو اس کے بعد مجھے اور بھی نفرت ہو گئی اسے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ انسان کے جسم کے اندر غلاظت پیدا کرتی ہے، نفیس طبع والا انسان اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو پہلی بات، آپ ازلی مومن ہیں، اور ازلی مومن ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، شراب نوشی آپ نے نہیں کی۔ یہ ایک فطرتی بات ہے۔ جو فطرت میں اچھا بندہ ہوتا ہے وہ گناہوں سے دور رہتا ہے، جھوٹ سے دور رہتا ہے، وہ برے کاموں سے دور رہتا ہے۔ آپ فطرتی مسلمان تھے، مومن تھے، تو پہلے دن سے ہی اللہ رب العزت نے ان کو القاء کیا ہوا تھا کہ یہ حرام ہونی ہے، لہذا آپ نے اس کے قریب جانا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ کی فطرت کے اندر جو آپ کا ازلی ایمان ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کرتے۔ حالانکہ سارے اس دور کے مکے کے لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اپنے بھائیوں کا حق کھاتے تھے، زنا عام کرتے تھے، لیکن ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا، شریعت کا اعلان نہیں ہوا۔ شریعت کا اعلان ہونے سے پہلے، اعلان نبوت ہونے سے پہلے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے نہ کبھی شراب نوشی کی ہے اور نہ کبھی بتوں کے آگے سجدہ کیا ہے۔ کبھی سجدہ نہیں کیا بتوں کو، حالانکہ سارے مکے کے لوگ بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور وہ دور دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات و برکات ہے نا، آپ نے اپنی نبوت کی جو دلیل دی ہے نا، پہلی دلیل جو نبوت کی پہلی دلیل دی ہے، آپ پوری سیرت نبوی کا مطالعہ کریں، نبی پاک کی سیرت مبارکہ مطالعہ کریں، آپ نے اپنی نبوت کی پہلی دلیل، اپنی رسالت کی پہلی دلیل، اللہ کا نبی ہونے کی پہلی دلیل، نہ چاند کو توڑ کر دی ہے، نہ سورج کو موڑ کر دی ہے، نہ درختوں کو اپنے پاس بلا کے دی ہے، نہ سڑی ہوئی کھجوریں اگا کے دی ہے، نہ کنکروں سے کلمہ پڑھا کے دی ہے۔ یہ ساری دلیلیں بعد کی ہیں، یہ ساری دلیلیں بعد کی ہیں۔ جو سب سے پہلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کی، اپنی طہارت اور پاکیزگی کی، اپنے ایمان کی جو سب سے پہلے دلیل دی ہے، وہ دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل یہ تھی فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تمہیں عقل نہیں ہے، میں نے تمہارے ساتھ ہی زندگی گزاری ہے، تمہارے ساتھ ہی اسی مکے کے اندر تمہارے ساتھ رہا ہوں۔ تم جھوٹ بولتے رہے ہو، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ تمہاری زبانیں مجھے صادق اور امین کہتی ہیں۔ تم ایمانتوں کے اندر خیانت کرتے ہو لیکن مجھے امین کہتے ہو۔ میں نے کبھی ایمانت کے اندر خیانت نہیں کی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تم معاشرے کی ہر برائی کرتے ہو، میں نے کوئی برائی میں کبھی حصہ نہیں لیا، اور تمہارے بڑے تمہارے پاس موجود تھے جو تمہاری تربیت کرنے والے تھے، اور میری تو تربیت کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، نہ ماں تھی نہ باپ تھا۔ باپ پیدا ہونے سے پہلے وصال کر گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ماں آپ ابھی 6 سال کے تھے
تو ماں بھی ان کا بھی وصال ہو گیا. تو ایک تربیت کرنے والی ہستی ہوتی ہے ماں باپ کی. میرے تو ماں باپ بھی نہیں تھے جو میری تربیت کرتے, تو پھر کوئی تو ذات ہے جو میری تربیت کر رہی ہے, اور وہ میرا رب ہے. وہ میرا رب ہے جس نے میری تربیت کی ہے اور ہر برائی سے دور رہا ہوں. اسی طرح ابو بکر بھی دور رہا ہے. تو ابو بکر کی بھی تربیت کرنے والا کوئی تھا نا, تو وہ اللہ رب العزت کی ذات تھی جو سیدنا ابو بکر کی تربیت کر رہے تھے. کبھی سجدہ, بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا. خود کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن میرے والد ابو قحافہ جو فتح مکہ کے وقت اسلام لائے تھے, اور اسلام کیسے لائے, آپ نبی نے ہو چکے تھے, کافی عمر ہو چکی تھی, تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر اپنے والد کو تو سین کعبہ میں آئے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی آنکھوں میں آپ کے نزدیک سیدنا ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے وہ اس بات سے آپ جانیں گے. لے کر آئے تو عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ ہیں, ان کو بھی کلمہ پڑھائیے, میں نے تیار کیا ہے, یہ راضی ہیں اس بات پر کہ آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائیں, تو آپ ان کو کلمہ پڑھائیے. تو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تو مجھے کہتا میں تیرے ساتھ چلتا گھر کے اندر اور تیرے باپ کو ان کے گھر کے اندر جا کر کلمہ پڑھاتا. سبحان اللہ, کیسی شفقت ہے, کیسی محبت ہے سیدنا ابو بکر کے ساتھ نبی پاک کی. تو مجھے کہتا ابو بکر تیرے ساتھ چلتا اور تیرے والد کو وہاں جا کر ان کے گھر کلمہ پڑھاتا. ابو قحافہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں. ابو بکر کہتے ہیں کہ میرے والد نے, میں چھوٹا تھا ابھی, تو ایک دن مجھے پکڑا, انگلی کے میرے ہاتھ میں لی اور مجھے معبد کے اندر خانہ کعبہ کے اندر لے گئے. یہ خانہ کعبہ اس وقت بتوں کا گھر تھا. 360 بت تھے وہاں کعبے کے اندر, اور مجھے وہاں لے گئے کیونکہ سارے عرب وہاں جا کر بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو مجھے بھی لے گئے اور مجھے کہنے لگے یہ لات ہے, یہ حبل ہے, یہ عزا ہے, یہ فلاں بت ہے, یہ بڑا بت ہے, یہ بڑا تعظیم والا بت ہے. اور کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک پتھر تھا, وہ میں نے جاتے ہوئے پکڑ لیا. تو جب میرے باپ نے دیکھا میرے ہاتھ میں پتھر ہے تو کہنے لگے بیٹا اس کو باہر رکھ دو, باہر پھینک دو. تو کہنے لگے میں نے اس کو اپنی جیب میں ڈالنے کی کوشش کی تو جیب چھوٹی تھی اور پتھر بڑا تھا. تو میں نے پیچھے کر لیا, اور باپ میرے مجھے سمجھاتے رہے کہ یہ بڑی تعظیم والا بت ہے, یہ خدا بڑی تعظیم والا ہے, یہ خدا بڑی تعظیم والا ہے. تو میں سنتا رہا. تو میرے باپ مجھے نا سارا تعارف کرا کے بتوں کا, تو آپ خود چلے گئے عبادت کے لیے, بتوں کی پوجا کے لیے. تو میں ایک بت کے سامنے کھڑا ہو گیا جس کی بڑی تعریف کر رہے تھے, جس کی بڑی تعریف کر رہے تھے. تو میں اس کے سامنے کھڑا ہوا تو میں نے کہا بت باپ بڑی تعریف کر کے گیا ہے, میں بھوکا ہوں, کھانا کھلا, پیاسا ہوں, پانی پلا, کپڑا نہیں ہے, کپڑا دے. کہتے ہیں کوئی جواب نہ آیا. آنا بھی کب تھا. کہتے ہیں وہ پتھر میں نے نکالا, زور سے نے اس کے منہ پہ مارا, پتھر پہ. پہلے دن سے, ابھی بچپن ہے, تو یہ بت شکنی, یہ بت شکنی, بت پرستی نہیں, بت شکنی یہ ابو بکر کی سرشت میں شامل تھی. کیوں شامل تھی؟ اس لیے کہ ازلی مومن تھے, ازلی مومن تھے. اور یہ ایمان کہاں سے ملا ہے, یہ انہیں یہ چیز کہاں سے ملی ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کے اندر میں کسی کو خلیل بناتا نا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا فیض ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کو مل رہا ہے.
حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ بھی بت خانے میں جاتے ہیں، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، بت شکنی کرتے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق وہ بھی بت شکنی کرتے ہیں، بتوں کو توڑتے ہیں، ان کے منہ پر پتھر مارتے ہیں، گراتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے یہ فیض مل رہا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کو. اس کی ایک دلیل دیتا ہوں آپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے نا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ معراج پر تشریف لے گئے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا آسمان آپ نے عبور کیا ہے، پھر آگے سدرۃ المنتہا، پھر عرش، پھر اور سفر کیے آپ نے، سارے سیر کی ہے، تو کوئی واقعہ تو سنائیں. تو کہتے ہیں کہ میں عرش پر گیا، نبی فرماتے ہیں عرش پر گیا تو میں نے ایک نور کا حیولہ دیکھا، نور کا ایک مجسمہ دیکھا. تو میں اس کے قریب گیا تو انہوں نے مرحبا کہہ کر، یا ولد کہہ کر مجھے بلایا، اپنے پاس بٹھایا. تو جب میں نے دیکھا تو وہ میرے باپ ابراہیم تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے. میں نے ان کی ملاقات کی ہے. واپس آئے تو نبی پاک نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا. تو پھر ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ، اگر کسی نے میرے باپ، میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا ہو نا، میرے باپ دادا ابراہیم کا سینہ دیکھنا ہو تو ابو بکر کا سینہ دیکھے. وہ ابو بکر کا سینہ دیکھے. صرف ظاہر مراد نہیں، سینے کے اوپر والی بات نہیں ہے، اس میں دونوں چیزیں مراد ہیں. اگر ظاہر کا سینہ دیکھنا ہے وہ بھی ابو بکر کا سینہ دیکھے، اور ابراہیم خلیل کے سینے کے اندر جو کچھ تھا وہ بھی اگر دیکھنا ہے تو ابو بکر کا سینہ دیکھے. وہاں بھی بتوں کی نفرت اور یہاں بھی بتوں کی نفرت ہے. تو نہ کبھی شراب نوشی اور نہ کبھی بت پرستی کی ہے. اعلان اسلام سے پہلے، اعلان اسلام سے پہلے یہ حالت ہے. کبھی بت پرستی نہیں کی. کعبے کے اندر گئے ہیں، بتوں کو توڑا ہے، لیکن بتوں کے آگے جھکے نہیں ہیں. اس لیے آپ ازلی مومن ہیں. دیکھیں نا، شریعت کے احکام نازل ہوتے رہے ہیں. شریعت کے احکام نازل ہوئے ہیں 40 سال بعد. 40 سال بعد نبی پاک اعلان نبوت کیا آپ نے 40 سال کی عمر میں. تو اس کے بعد احکام آنے شروع ہو گئے. اقرا بسم ربک الذی پہلی بائی آئی، پھر اور حکم آنا شروع ہو گئے. نماز کا حکم آ گیا، زکوٰۃ کا حکم آ گیا. لیکن ابھی احکام آ رہے ہیں، لیکن نبی پاک اس پر پہلے عمل کر رہے ہیں. پہلے تفصیلی احکام وضو کے یہ مدینہ المنورہ میں ہیں، اور مکے کے اندر نبی پاک نماز پڑھتے رہے ہیں. تو وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو ابھی وضو کے تفصیلی احکام وہ نازل ہونے والے ہیں، اور ہمارے آقا مولا پہلے نماز پڑھ رہے ہیں. تو کیا مطلب کہ آپ ازلی نبی ہیں، پہلے جانتے تھے کہ یہ حکم ہے، یہ معاملہ ہے. اسی طرح ابو بکر ازلی مومن ہیں، پہلے ہی جانتے تھے کہ بتوں کو سجدہ کرنا برا ہے، غلط ہے، اس لیے کبھی سجدہ کیا ہی نہیں ہے. اور پھر تیسری صفت کیا ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر جھوٹ عام تھا. جھوٹ عام تھا، سارے جھوٹ بولتے تھے معاشرے کے لوگ. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے آتا ہے، اور لفظ صدیق جو ہے وہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے، لم یکذب قط. صدیق کہتے ہی اسے ہیں جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. نہ بچپن میں کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ جوانی میں کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے کبھی جھوٹ بولا ہے، اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد کبھی جھوٹ بولا ہے. کبھی جھوٹ نہیں بولا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی کسی کا حق نہیں مارا.
جو اعلان نبوت، اعلان اسلام سے پہلے کسی کا حق نہیں مار رہا، جو اعلان اسلام سے پہلے کسی کا حق نہیں مار رہا، وہ اعلان اسلام کے بعد کس کا حق مارے گا؟ یہ سب ڈنگوسلے ہیں جو بات کی جاتی ہے کہ ابو بکر نے باغ فدق کا حق مارا ہے۔ اور پھر ایک بات کر دوں، حضرت ابراہیم خلیل سے ایک خاص فیض ہے ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص فیض ہے۔ وہ فیض کیا ہے؟ وہ بھی بتوں سے نفرت کرتے تھے، یہ بھی بتوں سے نفرت کرتے تھے، اور جو ابراہیم خلیل کا دشمن ہے نا، اس کے لیے اللہ نے سزا متعین کی ہے۔ کون دشمن تھا حضرت ابراہیم خلیل کا؟ نمرود۔ کیا سزا تھی اس کی؟ اس کے دماغ کے اندر، نمرود کے دماغ کے اندر حضرت ابراہیم کی مخالفت تھی، بغض تھا۔ اللہ نے سزا متعین کی کہ نمرود کے ہی جوتے اور نمرود کا ہی سر۔ سمجھ آئی نہیں؟ نمرود کے جوتے، کان کے ذریعے یا ناک کے ذریعے مچھر داخل ہوا دماغ کے اندر، وہ جب آواز نکالتا تھا دماغ کے اندر، تو پھر علاج یہ تھا کہ بڑے علاج کرانے کے بعد آخری علاج یہ تھا کہ جوتے پکڑ کر اس کے دماغ پر مارے جاتے تھے۔ کس کے؟ نمرود کے دماغ پر۔ بڑے ساری سیرت کی کتابیں پڑھ لیں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے، اس کا ایک ہی علاج تھا۔ جس کے دماغ کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کی نفرت ہو، بغض ہو، اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص نسبت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے۔ جس سینے کے اندر ابو بکر کا بغض ہے، آج وہی علاج ہو رہا ہے۔ یہ فطرتی بات ہے، علاج ہو رہا ہے۔ وہاں دماغ کا علاج ہو رہا ہے، یہاں سینے کا علاج ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا خاص فیض ہے سیدنا ابو بکر۔ آج کا موضوع نہیں ہے، ورنہ مناسبت بیان کرتا، کتنی مناسبت ہے دونوں کے اندر۔ تو تیسری بات، کبھی جھوٹ نہیں بولا سیدنا ابو بکر صدیق نے، کبھی جھوٹ لم یکذب قط، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور یہ جو آپ صدیق ہیں نا، سچے ہیں، اس کی گواہی خود اللہ رب العزت نے دی ہے، خود اللہ رب العزت نے دی ہے۔ سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنی قینقاع، ایک قبیلہ تھا عرب کا، اس کو تبلیغ کرنے کے لیے سیدنا ابو بکر گئے کہ ان کو تبلیغ کروں۔ تو وہاں یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا، تو آپ اس مدرسے کے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہودی ایک عالم، وہ تعلیم بیان کر رہا تھا، اپنی باتیں کر رہا تھا، تو آپ وہاں جا کر بیٹھ کے اس کی باتیں سننے لگے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا، فخاص نام تھا اس کا، تو آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر نے کہا کہ تو ساری باتیں جانتا ہے، تمہاری کتابوں کے اندر ساری باتیں موجود ہیں کہ نبی برحق آنے والے ہیں، اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں، تو وہ اللہ کے آخری نبی آ چکے ہیں، اب تم لوگوں کے سامنے جھوٹ نہ بولو اور تم ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ تو اس نے کہا کہ تم کس اللہ کی بات کرتے ہو جس پر ہم ایمان لائیں؟ وہ تو فقیر ہے اور ہم اغنیا ہیں، ہم غنی ہیں، وہ محتاج ہے، اس پر ایمان لائیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو سیدنا ابو بکر اٹھے اور زور سے تھپڑ مارا اس کے منہ پر، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ تو اب یہ جھگڑا نبی پاک کی بارگاہ میں آیا کہ ابو بکر نے زیادتی کی ہے، مارا ہے، ہم نے کچھ کہا ہی نہیں اللہ کے بارے میں، کوئی بات ہی نہیں کی اللہ کے بارے میں۔ تو ابو بکر نے جھوٹ بولا ہے، ابو بکر نے جھوٹ بولا ہے کہ ہم نے اللہ کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ تو ابھی یہ بات نبی پاک سن ہی رہے ہیں تو جبریل امین آ گئے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا
ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء. سبحان اللہ. یہودی کہتا ہے کہ ابو بکر جھوٹ بول رہا ہے. ابو بکر کا جھوٹا کہنا یہ یہودیوں کی عادت ہے، اور ابو بکر کو سچا کہنا یہ اللہ کی عادت ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ فرماتا ہے جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر عرض کر کہ اللہ نے ان کا قول سن لیا ہے، اور یہ اللہ کو فقیر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو غنی کہتے ہیں. ابو بکر سچ کہتا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. سورہ آل عمران. تو سیدنا ابو بکر صدیق کو جھوٹا کہنا یہ یہودیوں کا کام ہے. جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں وہی کہہ رہے ہیں آج بھی. کوئی مسلمان مومن ابو بکر کو جھوٹا نہیں کہتا، ابو بکر کو غاصب نہیں کہتا، نہ کہہ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ نے سچا کہا ہے، اللہ کے رسول نے سچا کہا ہے. تو جو جھوٹا کہے گا وہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہے یا رسول کی مخالفت کر رہا ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات جنہوں نے کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی بت پرستی نہیں کی، اور کبھی جھوٹ نہیں بولا. ایک بات کر دیں، ایک ہے صادق اور ایک ہے صدیق. فرق کیا ہے؟ صادق جو قول کا سچا ہو، جو قول کا سچا ہو. صدیق جو زبان کا بھی سچا ہو، لسان کا بھی سچا ہو، عمل کا بھی سچا ہو، خیال کا بھی سچا ہو، خیال کا بھی سچا ہو. صادق کسے کہتے ہیں؟ جو سچ بات کرے، سچ بات کہے، جو جھوٹ نہ بولے، اسے صادق کہتے ہیں. اور جو جھوٹ بول ہی نہ سکے، جھوٹ بول ہی نہ سکے، اسے صدیق کہتے ہیں. جو جھوٹ نہ بولے اسے صادق کہتے ہیں، جو جھوٹ بول ہی نہ سکے اسے صدیق کہتے ہیں. یا اور تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں، جو واقعہ کے مطابق گفتگو کرے اسے صادق کہتے ہیں. جو واقعہ ہوا ہے وہ بیان کر دے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اسے صادق کہتے ہیں. اور واقعہ جس کے قول کے مطابق ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو واقعہ کے مطابق گفتگو کرے اسے صادق کہتے ہیں، اور جو کہے وہ ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں، اسے صدیق کہتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں سیرت کی کتابوں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں. مدینہ المنورہ داخل ہوئے. آگے نبی پاک ہیں. اسلام کا غزوات کا یہ دور ہے. تو آپ داخل ہوئے مدینہ المنورہ میں، تو ایک بوڑھی عورت وہ کھڑی ہے. تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اپنے بیٹے کے حوالے سے کہ میرے بیٹے کا کیا بنا ہے. غزوے کے اندر اکیلا بیٹا تھا اس کا، تو وہ غزوے کے اندر شہید ہو چکا تھا. نبی پاک سے پوچھا تو نبی پاک نے فرمایا پیچھے والوں سے پوچھو، اس کی تالیف قلب کے لیے کہ یہ خبر سناؤں گا، بیچاری غمزدہ ہوگی. حالانکہ بہت بڑی سعادت ہے شہید ہونا، لیکن ابتدائی دور تھا نا. تو آپ نے فرمایا پیچھے والے سے پوچھو. پیچھے جو آ رہے تھے صحابی ان سے پوچھا، تو انہوں نے اتباع کرتے ہوئے نبی پاک کی کہ جو آپ نے نہیں بیان کیا تو ہم کیوں کریں پھر. تو انہوں نے کہا پیچھے والے سے پوچھو. آگے بڑھے، پیچھے والے جب قریب آئے تو مائی نے اسے پوچھا، تو انہوں نے بھی بات جان لی. انہوں نے کہا پیچھے والے سے پوچھو. اس نے پیچھے والے سے پوچھا، اس نے کہا پیچھے والے سے پوچھو جو پیچھے آ رہے ہیں. سب سے آخر میں ابو بکر تھے، سب سے آخر میں
ابو بکر تھے. تو مائی نے پوچھا ابو بکر سے کہ بیٹا میرا، تو یہ کہنا تھا نا کہ وہ پیچھے والے، اب پیچھے کسے پوچھنا تھا، تو آپ کی زبان سے نکل گیا وہ پیچھے آ رہا ہے. بولو سبحان اللہ. پھر جو واقعے کے مطابق گفتگو کرے اسے صادق کہتے ہیں، اور جو کہے وہ ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں. ابو بکر نے کہا وہ پیچھے آ رہا ہے. مائی کھڑی ہو گئی، تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے چل کر آ رہا ہے. مائی نے ساتھ لیا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر. آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو شہید ہوا تھا. صحابہ نے دیکھا یہ تو شہید ہوا تھا. اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ اور محبوب کی بارگاہ میں. حیران ہونے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، ہم نے اسے سچا کہا ہے، صدیق کہا ہے، اور اس کی زبان سے نکل گیا ہے. تو ہمارے لیے مردوں کو زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ہم نے اس مردے کو زندہ کر کے ابو بکر کو سچا کر دیا ہے. لم یکذب قط، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس نے کبھی. اللہ تو وہ ذات جو ابو بکر کے قول کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو ابو بکر کے عمل کی تصدیق کرتا ہے. اگر ابو بکر کہہ دے کہ وہ آ رہا ہے تو اللہ مردوں کو زندہ کر کے ابو بکر کو سچ کر دیتا ہے. یہ شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی رضی اللہ تعالی. کوئی بد نصیب ہوگا جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا. ابو بکر کو جھوٹا کہنا، غاصب کہنا، یہ یہودیوں کی اور یہودیوں کی جو اولاد ہے ان کی یہ عادت ہے. اور ابو بکر کو سچا کہنا یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، اور ایمان والوں کی سنت ہے. آپ ازلی مومن ہیں، ازلی مومن ہیں، ازلی مومن ہیں. صرف جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس اعلان نبوت پر سب سے پہلے جس نے اظہار کیا یا رسول اللہ میں تو مانتا ہوں، میں تو پہلے ہی مانتا ہوں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکات. انشاءاللہ باقی مضمون آئندہ جمعۃ المبارک.